والسلام على من كان نبيا وآدم من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت اور عقیدت دے نال درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعضاں نے درود پڑھیا ہے تے بعضاں نے کوئی نہیں پڑھیا۔ کچھ سوچ رہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے پڑھ لیا تے بس سارے نے پڑھ لیا۔ درود جدوں بھی کیا جائے پڑھو تے محبت دے نال سارے پڑھیا کرو۔ ایک روایت پیش کرنا، اس تو بعد سارے مل کے درود پاک پڑھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے اللہ رب العالمین او دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ مزید ایک حدیث پاک دے اندر ہے جڑا بندہ 10 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین او دے تے 100 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ دو طرح دے الفاظ نے، ایک دے اندر 100 اور ایک دے اندر 1000 مرتبہ دی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اودیاں دونوں اکھاں دے درمیان اے لکھ دیندا ہے اے بندہ نفاق تو بھی آزاد ہے تے جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے۔ ہن کنجوسی نہیں کرنی، ذرا سارے محبت نال درود اسلام پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بند ہو گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب لبیب دکھی دلاں دے طبیب غریباں دے ملجا تے مأوا لج پرور آقا کریم آقا مکی آقا مدنی آقا رؤوف و رحیم آقا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب التعظیم سٹیج دی زینت استاد العلماء زینت بزم علماء
اللہ رب العالمین نے جنہوں بہت ساریاں کمال دیاں صفات عطا فرمائیاں نے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی نے، قاری قرآن بھی نے، عظیم عالم دین بھی نے، مفتی اسلام بھی نے، مناظر اہل سنت بھی نے، مصنف بھی نے، اور اللہ دے فضل دے نال شاعر بھی نے۔ میری مراد استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرحمن خان مدنی زیدہ شرفہ، آپ نے حکم ارشاد فرمایا میں حکم دی تعمیل کر دے ہویا آپ حضرات دے سامنے حاضر ہاں۔ حضرات گرامی قدر، تسی جس محبت دے نال آئے ہو، اللہ رب العالمین ساڈا آنا، محفل پاک نو سجانا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جو کچھ میں بیان کر سکا، رب کائنات سانو ساریاں نو اس دے اندروں اپنی اصلاح دے اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے موتی چن کے تے اپنے گلدستے دے اندر سجان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ساری کائنات دا خالق تے مالک اللہ ہے، ہر شے نو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انساناں نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے، اے جنات بھی رب کائنات نے تخلیق فرمائے نے، اے شجر، اے حجر، اے چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، کل کائنات اور کائنات دی ہر شے رب العالمین نے تخلیق فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، انسانہ دیاں شکلاں صورتاں اللہ رب العالمین نے بنائیاں ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے نو پیدا کرنے والا ہے۔ اور قرآن دے دوسرے مقام تے رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، ان اللہ یصورکم کیف یشاء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا رب ہووے کہ جڑا تواڈی ماواں دے پیٹا دے اندر تواڈیاں شکلاں صورتاں بناندا ہے، کیف یشاء، جویں چاہندا ہے اونج بناندا ہے، سبحان اللہ، جویں چاہندا ہے اپنی مرضی نال بناندا ہے۔ حضرات کائنات دے اندر جڑا بھی بچہ پیدا ہوندا ہے او دی شکل صورت کون بناندا ہے؟ اللہ رب العالمین بناندا ہے، اور رب اپنی مرضی نال بناندا ہے۔ حضرات اسی دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوندا ہے، کوئی ماں دے مشابہ ہوندا ہے، کوئی باپ دے مشابہ ہوندا ہے، کوئی تائے چاچے دے، کوئی خالہ دے، کوئی کسے دے مشابہ، تے اے اللہ رب العالمین اپنی مرضی دے نال بناندا ہے، جنوں جنج دا چاہے بنا دے۔ لیکن جدوں سرکار دو عالم علیہ السلام دے بنائے جان دی گل کریے نا، تے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے صحابہ دے مجمع دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، سونیا ساری کائنات نو رب کائنات نے تخلیق فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی دے نال تخلیق فرمایا ہے، لیکن سونیا تینوں ویکھ کے اے لگدا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی نال بنائی ہے، لیکن سونیا تینوں تیری مرضی نال بنایا ہے۔ ساری کائنات اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی نال بنائی ہے، لیکن سونیا تینوں ویکھ کے انج لگدا ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے حسن دی گل کر دینے اور عرض کر دینے، سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ سونیا تو اڈے جا حسین میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں۔ کہہ دے سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آ رہی ہو بول دے ذرا اچھی بانا سبحان اللہ۔
حضرت حسان سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینا سونے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي تیرے جہاں سونا میری آنکھ نے ویکھیا نہیں، اور اپنی گل دی خود ہی تردید کر دیا ہویا عرض کر دینا سونے میری آنکھ ویکھے کے میں تیرے جہاں سونا تے کسے ماں نے جمعہ ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اور اگے عرض کر دینا سونیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ سونیا رب العالمین نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے، سونیا تو ہر عیب تو پاک تے منزہ پیدا کیتا گیا ہے۔ حضرات اتھے روک کے موضوع تے میرا حضور دا حسن بیان کرنا ہے، حضور دے چہرے دا آپ دے رخ زیبہ دا حسن بیان کرنا ہے، لیکن اتھے روک کے ایک عقیدہ دی گل کرنا چاہتا تُسی محبت سبحان اللہ پیش کرو۔ حضرت حسان بن ثابت دے الفاظات غور کرو، فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ سونیا تینوں اللہ نے ہر عیب تو پاک تے منزہ پیدا کیتا ہے۔ حضرات دو طرح دے لوگ نے، ایک اونے جڑے سرکار دی ذات دی اندر نقص تے عیب تلاش کرن دی کوشش کر دینے، عیب ہے نہیں سرکار چ لیکن تلاش کرن دی کوشش کر دینے۔ حضرات اور ثابت کرنا چاہن دینے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو علم غیب نہیں، حضور حاضر ناظر نہیں، حضور نور نہیں، حضور نو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں، آقا صلی اللہ تعالی وسلم دی شان مرتبہ ساڑھے وڈے پائی جتنا ہے، ساڑھے طرح مثل بشر نے۔ حضرات ایک اے لوگ نے، ایک او لوگ نے جنہی سرکار دی شانہ بیان کر دینے اور کہندے نے ساڑھے آقا دی شان تے وے آقا فرش تے بیٹھی ہون خبر عرش دیا بیان کر دینے۔ ساڑھے آقا تے او نے جنہے صحابہ کرام نو فرمان اے صحابہ تسی کی سمجھ دیو میں نماز پڑھنے ہوندہ میرا چہرہ آگے ہوندہ ہے میں آگے بیک رہے ہوندہ، فرمایا نہیں جس طرح میں آگے بیک رہے ہوندہ صحابہ اس طرح میں پچھو بھی بیک رہے ہوندہ، اور فرمایا صحابہ نہ میرے تو تواڈے رکوع پوشیدہ نے نہ میرے تو تواڈے خشوع پوشیدہ نے۔ حضرات ہن فیصلہ تسی کرنا ہے اس گل دا کہ عقیدہ کنا لوگاں دا صحابہ دے عقیدے ورگائے۔ حضرات ایک پاسے او لوگ نے جڑے سرکار دی ذات دی اندر معاذ اللہ نقص تے عیب تلاش کرنے دی کوشش کر دینے، دوسری طرف او لوگ نے جڑے سرکار دی شانہ بیان کر دینے۔ حضرات پہ منع پے گا اہل سنت ہی او لوگ نے جنہ دا عقیدہ سرکار دے عقیدے نال ملدا ہے۔ کیوں؟ سرکار دا عقیدہ صحابہ دا او ہے سرکار دے بارے کہ حضرت حسان فرماندے نے سونیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ سونیا تینوں اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ تے عیب تو پاک کون ماندے نے سرکار نو؟ سنی ماندے نے۔ ایک دوسرے ٹولے آ رہے ہو کہندے نے معاذ اللہ او تے دیوار تو پیچھے دا علم نہیں رکھ دے۔ حضرات پتہ چلیا سنی او لوگ نے جنہ دا عقیدہ او وے جڑا عقیدہ صحابہ دا عقیدہ ہے، صحابہ دا عقیدہ ہے۔ حضرات حضرت حسان عرض کر دینا سونیا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیا تیرے حسن اور تیرے حسن و جمال دا پیکر کردار اور گفتار دا پیکر اس طرح دا ہے کہ منو اے لگدا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات اپنی مرضی نہ بنائی ہے، لیکن تینوں ویکھ کے اے لگدا ہے کہ تینوں اللہ نے تیری مرضی نال بنایا ہے، تینوں اللہ نے تیری مرضی نال بنایا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے تے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضور دی بارگاہ دن عرض کر دینا سونیا تیری کس خوبی دی گل کریے، اکھا دی گل کریے، رخسار دی گل کریے، پیشانی مبارک دی گل کریے، سینے دی گل کریے، یا ید اللہ دے گورے گورے ہتھا دی گل کریے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت آپ بڑی پیاری ترجمانی کر دینے۔ آپ کے دینے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا رخ زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا رخ زیبا۔ اور آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب
تناہی سے ہے بری تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے جس عضو دی گل کریے ہر عضو ہی کمالے، لیکن آج اسی سرکار دے رخ زیبہ حضور دے وضحا دے چہرے دی گل کرنی ہے۔ حضرات میں چند حدیث آپ دے سامنے پیش کرنا ہے۔ شعر سن کے تسی بڑی سبحان اللہ کہندے ہو، میں دیکھنا حدیث سن کے کنی سبحان اللہ کہندے ہو۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی نے اے حدیث بیان کر دے نے کہندے نے لم ارا شیئن قط احسن منہ، کہ سرکار اتنے سونے سن۔ لم ارا شیئن قط، کہندے میں کدی بھی سرکار تو ود کے ہنسی کوئی شے نہیں دیکھی۔ لم ارا شیئن قط احسن منہ۔ اور آپ دی ہی دوسری حدیث بخاری مسلم نے اندر حدیث پاک موجود ہے، الفاظ یہ نے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس وجہن۔ عرض کردے نے سونیا نبی پاک علیہ السلام دے حسن دی گل کردے ہوں۔ حضرت برہ بن عازب فرماندے نے سرکار لوگاں وچوں سب تو زیادہ ہنسی چہرے والے سن۔ دو حدیثاں میں پیش کیتی ہیں، تیسری حدیث میں پیش کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بڑی پیاری حدیث پاک ایک ترمذی شریف دے اندر بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی موجود ہے، امام بہقی نے بھی انہوں نقل کیتا ہے، اور اسی طرح ہی قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی شفا شریف دے اندر اس حدیث پاک نقل کیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ آپ فرماندے نے سرکار دو عالم علیہ السلام ورگا ہنسی آپ تو زیادہ ہنسی کوئی شے میں نہیں دیکھی، اور فرماندے نے سرکار اتنے ہنسی سن انج لگدا سی جویں آپ دے چہرے دے اندر سورج چمکا مار رہا ہے، جس طرح سورج آپ دے چہرے دے اندر چمک رہا ہے۔ کنی حدیث ہو گیا؟ 3 حدیث۔ چوتھی حدیث پاک سنو، حضرت گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام دی حسن دی گل کردے ہویا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب خصائص القبرہ دے اندر بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی تھی۔ فرمانے نے عن ابی قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا وامي وخالتي فقد رجعنا قالت لي امي وخالتي يا بني ما راينا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا انقى ثوبا ولا الين كلاما وراينا كأن النور يخرج من فيه۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرماندے نے میں میری والدہ تے میری خالہ جان اشیاء سرکار دی بارگاہ دے اندر بیعت کرنے واسطے حاضر ہوئے۔ جس ویلے اسی بیعت کر کے واپس چلے نا تے میری والدہ تے میری خالہ مینوں کہن لگیاں یا بنیا ما رأینا مثل هذا الرجل وجہن، کہنے نے نبی پاک علیہ السلام اتنے سونے نے کہ آپ جیسا ہنسی شخص اسی آج تک دنیا تے نہیں دیکھیا۔ آپ جیسا ہنسی چہرے والا اور ولا انقا ثوبن، اور آپ جیسے صاف ستھرے کپڑیاں والا اور آپ جیسے نرم بولی والا نرم گفتگو والا آج تک اسی حضور جیسا حضور دا مثل کوئی نہیں دیکھیا۔ اور اگلے الفاظ بڑے پیارے نے کہندے نے ورأینا کأن النور یخرج من فیہ،
سرکار جدو بول دے سن کلام کر دے سن تے سرکار دے مبارک منہ چو نور دیاں لیٹا نکل دیاں سے کأن النور یخرج من فیہ سرکار دے مبارک منہ دے اندروں نور دیاں لیٹا نکل دیاں سے حضرات اتھے روک کے میں ایک اور عقیدہ آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا حدیث دے الفاظ سنو حضرت ابو کرسافہ فرماندے نے میری والدت میری خالہ نے اے فرمایا ما رأینا مثل هذا الرجل کہ اسی سرکار دیا مثل سرکار جیسا دنیا تے کوئی نہیں دیکھیا سرکار دی مثل دنیا تے نہیں دیکھیا ایک کون کہہ رہے نے حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول آپ دی والدہ تے آپ دی خالہ جان اے اعلان کر رہی ہیں کہ اسی سرکار دی مثل کائنات دی اندر نہیں دیکھیا تے جڑے لوگ اج زبانہ دراز کر کے اے بکواس کر دینے نے کہ نبی پاک ساڑھے طرح دے معاذ اللہ نبی تے ساڑھے مثل نے حضرات ساڑھے مثل بشر دا قول کرنے والے انہوں نے صحابہ دا ایک قول تے انہوں نے اے حدیثہ کیوں نہیں پڑھیاں آپ دی والدہ تے خالہ فرماندی نے مار آئینا مثل هذا الرجل کہ اسی سرکار دی مثل کوئی ویکھیا ہی نہیں ویکھیا ہی نہیں صحابہ تے ایک کہندے نے کہ سرکار جیا کائنات دی اندر کوئی ہے ہی نہیں اور سرکار جیا کائنات دی اندر ہے ہی کوئی نہیں تے میں ایتھے ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہنا انجینئر مرزا تیرے جیا لعنتی تے دنیا تے شے ہی کوئی نہیں سرکار جیا تے کوئی ہے ہی کوئی نہیں سرکار جیا تے ہے ہی کوئی نہیں انجینئر مرزا جیا لعنتی دنیا تے شے ہی کوئی نہیں جڑا سرکار دے بارے بک بس کردا ہے حضرات گرامی قدر آؤ میں ایک اور حدیث آپ دے سماعت دی نظر کرنا چاہتا لیکن اس تو پہلے تسی محبت نہ سبحان اللہ کو ذرا سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام و نبی پاک علیہ السلام دی بزم سجان والے ہو آؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جڑے سرکار دے حسن دی گل کیتی ہے آپ دی زمانی میں سنانا چاہتا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کنت اخیت فی السحتی فسقط من العبرت فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتبینت العبرت بشعاء نور وجہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی نے ایک دلے صبح دے بیلا سی میں کپڑے سی رہی سا اچانک میرے ہاتھ تو سوئی گر گئی ہے آپ فرمانی نے فطلبتها فلم اقدر علیہا بڑی کوشش کی تھی بڑی تلاش کی تھی لیکن میں نے سوئی نہ ملی فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی ہویا اچانک نبی پاک علیہ السلام میرے حجرے دے اندر میرے کمرے دے اندر تشریف لے کے آئے جدو سرکار میرے قبرے دے اندر آئے نے فرماندیاں نے سرکار دے رخ زیبہ دے نور دیاں لیٹاں ایسیاں کمرے دے اندر چمکیاں نے فتبینت العبرت فرماندیاں نے جتھے سوئی پئی سی چمکا مار لگ پئی ہے فتبینت العبرت بشعاء نور وجہی سرکار دے چہرے دے نور دی شعاواں دی وجہ نال سوئی چمکن لگ پئی ہے الفاظ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ آخری نبی حضرات حضرت عائشہ صدیقہ کی فرمانیاں نے فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ سوئی روشن ہو گئی واضح ہو گئی چمکن لگ پئی لیکن چمکی کے دا بِشُعَاءِ نُورِ وَجْهِهِ سرکار دے نور دی لیٹ دی وجہ نال کہ دی وجہ نال سرکار دے چہرے دے نور دی شعاع اور لیٹ دی روشنی دی وجہ نال حضرات اتھے رک کے میں پھر عقیدہ اہل سنت بیان کرنا چاہنا لوگی کہنے معاذ اللہ نبی نور نہیں اور اما عائشہ صدیقہ دا کی عقیدہ ہے فرماندیاں نے سرکار دے چہرے دے نور دی لیٹ دی وجہ نال سوئی روشن ہو گئی سوئی چمکن لگ پئی حضرات گرامی پتہ ہے چلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بھی ہوئی عقیدہ ہے جڑے بریلی دے تاجدار نے اہل سنت نو عطا فرمایا کی عقیدہ ہے میرے شیخ طریقت میرے بریلی دے تاجدار امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن آپ نے بڑا پیارا عقیدہ عطا فرمایا آپ فرماندے نے
تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. سارے مل کے پڑھنا ہے. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. آؤ ایتھے ایک اور حدیث پیش کرنا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن اس طرح ہویا کہ رات تھوڑا اندھیرا سی تے میں سوئی لے کے بیٹھی سا. فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام میرے کمرے دے اندر تشریف لے کے آئے تو حضور دے چہرے دی سفیدی دی وجہ تو حضور دے نور دی وجہ تو میں سوئی دی اندر داغا داخل کر لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دے نور دی وجہ تو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو رب کائنات نے ایک کمال عطا فرمایا ہے. سرکار آپ تے نور ہے ہی لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دے چہرے دے اتر ہاتھ پھیر دن اللہ رب العالمین اس چہرے نو بھی چمکا دیندا ہے. حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابی رسول نے جنہاں دے چہرے تے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت پھیریا ہے. حضرات گرامی جدوں حضور نے اپنا دست رحمت حضرت قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے چہرے تے پھیرے آئے. آپ دا چہرہ انج چمکن لگ پیا ہے. صحابہ کرام کہندے نے جیڑا بھی آپ دے چہرے نو ویکھدا سی اونوں آپ دے چہرے چوں اپنی تصویر نظر آ جاندی سی. اونوں آپ دے چہرے چوں اپنی تصویر ایویں نظر آندی سی. حدیث سے الفاظ سنو کہندے نے حتی کانا ینظرو فی وجہی کما ینظر فی المرآتی کہ جس طرح شیشہ دیکھا جائے آئینہ دیکھا جائے تو او دے جو تصویر نظر آندی ہے نا. فرماندے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے طرف ویکھیا جاندا تے آپ دے چہرے چوں بھی انجی تصویر نظر آندی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات پہ میں نے کہنا پے گا بریلی دے تاجدار نے بالکل سچ لکھیا آیا. فرماندے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں. سارے محبت نہ پڑھ لو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرات نبی پاک علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ایک کمال عطا فرمایا کہ آپ دا چہرہ تے روشن ہے ہی ایسی. سرکار جدے چہرے تے ہاتھ پھیر دیندے سن او بھی چہرہ روشن ہو جاندہ ہے. حضرات گرامی قدر آخری باتاں عرض کر کے گفتگو نو سمیٹ رہے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بڑی ہی مشہور حدیث. فرماندے نبی کریم علیہ السلام نو میں ایک دن دیکھیا. حضور علیہ السلام نے سرخ داری دار جبہ آپ نے پہنے ہویا سی. فرماندے نے میں ایک دفعہ سرکار دے چہرے ال ویکھیا تے ایک دفعہ میں 14ویں رات دے چند ال ویکھیا. 14ویں رات سی چند چمکا ماریا سی. فرماندے میں کدی سرکار دے چہرے ال ویکھدا کدی میں چند دے چہرے ال ویکھدا. اب فرماندے میں تقابل کر رہا سی جائزہ لے رہا سی کہ چاند زیادہ چمک رہا ہے یا آمینہ دا لال زیادہ چمک رہا ہے. چاند زیادہ چمک رہا ہے یا آمینہ دا لال زیادہ چمک رہا ہے. آپ فرماندے پھر میں اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ شاعر نے جس طرح کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کہاں کا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا بھی کہاں کا انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں یقین کامل کر لیا
کہ سرکار دا چہرہ میرے نزدیک چند نالوں بھی زیادہ سونا ہے، چند نالوں بھی زیادہ سونا ہے۔ حضرات اے تے او لوگ نے نا جنہاں نے سرکار نو ویکھیا ہے، تے او لوگ جنہاں نے سرکار نو ویکھیا نہیں او صحابہ کولوں سرکار دے چہرے دے بارے پوچھ دے ہوندے سن۔ اگر کوئی کہہ دینا نا سرکار دا چہرہ تلوار دی طرح سی، صحابہ کرام کہتے نہیں نہیں تلوار طرح نہیں، سرکار دا چہرہ تے چند نالوں بھی زیادہ سونا سی، چند نالوں بھی زیادہ سونا سی۔ اور جنہاں نے سرکار دے چہرے دی زیارت کیتی ہے، عالم تصورات دی دنیا کے اندر گم ہو کے انہوں کو پوچھئے نا کہ دسو تسی جدو سرکار نو ویکھیا سی سرکار کنے سونے سن، سرکار کنے سونے سن۔ تے کسے شاعر نے ایدی ہو بہو ترجمانی اس طرح کی تھی کہ شاعر کہندہ ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، کیا ہو سبحان اللہ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی ماری لشک نہ مارے، مت بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دینو، سارا گلشن سیس اواوے، جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ حضرات کسے شاعر نے حضور علیہ السلام دے چہرے دی گل کر دیا ہویا، بڑا خوبصورت نقشہ کھینچیا ہے، اور شاعر کہندہ ہے سرکار دو عالم علیہ السلام ورگات حسین دنیا دی اندر کوئی ہور ہے ہی نہیں۔ محبت نہ سبحان اللہ کو تو میں پیش کر رہا۔ کسے شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی دی، شاعر کے اندر ہے تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں۔ سارے مل کے پڑھ لو آخری شعر، تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، تمہارے حسن، تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، اور غروب ہو تا کہیں یہ آفتاب نہیں، غروب ہو تا کہیں یہ آفتاب نہیں۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر